صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبلہ صاحب سے گزارش ہے تشریف بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی. ماہ مبارک رمضان کے اندر دین کی تعلیمات پر توجہ دینے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا تعالی ہمیں اپنے دین کے بہترین پیروکاروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے.
انشاءاللہ اسی زندگی کے اندر ان کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اس دنیا کو اسباب عوامل کے اوپر خلق فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر انجام پائے گا وہ کسی اصول کے تحت ہوگا، ضابطے کے تحت ہوگا، اس کا کوئی سبب ہوگا. اور ہم انسانوں کو بھی اسی بات کی دعوت دی ہے اس نے، تم اپنی زندگی کو عوامل کے تحت انجام دو. اگر کسی کو تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے تو اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے میں چلنا پڑے گا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ دعا کرتا رہے، اپنے کام کو انجام نہ دے، اور خدا متعال سے یہ طلب کرتا رہے کہ خدا اسباب اور عوامل کو مائنس کر کے اسے نصیب کر دے گا. روزی اور روزگار اور رزق کے معاملے میں بھی خدا متعال یہی فرماتا ہے کہ اسباب کو لے کے چلو. ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا متعال دنیا کو اسباب کے اوپر خلق کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں. دوسری طرف سے خدا ہی کی طرف سے نظام میں کچھ معجزے بھی انجام پاتے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ نے اور ہم نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دیکھا کہ خدا متعال نے اپنے انبیاء کے معجزوں کو بیان کیا. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد کر دی. اب ظاہر عام طور پر پہاڑ میں سے زندہ موجود کا نکلنا ممکن نہیں ہے، پتھر جمادات ہیں، اور جمادات میں سے کوئی زندہ وجود کیسے حاصل ہو سکتا ہے. یا مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اژدہے کو کے اندر تبدیل ہو جائے، تو وہ بھی ایک جامد ہے، جامد سے آپ نے زندے کو خلق کیا. ایک طرف سے خدا متعال نے ہمارے لیے اسباب کے اوپر کائنات کو خلق کیا. گرمی چاہیے تو سورج نکلے گا، روشنی چاہیے تو کہیں سے روشنی کی کوئی سورس ہونی چاہیے. دوسری طرف سے معجزات کو بھی انجام دیا. اب یہ اگر کوئی تفصیل میں جائے تو اس کے لیے بہت واضح ہے کہ کہاں پہ خدا روٹین میں کام کو انجام دیتا ہے، کہاں پہ خدا معجزے کرتا ہے، اور معجزے کا بھی اصل مطلب کیا ہوتا ہے. اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے. جو موضوع ہے وہ ایک اور موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو دین کے ماننے والے ہیں بعض اوقات ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. کہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اسباب کا سہارا لینا ہے، کہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں خدا متعال کی طرف سے دی ہوئی ایسی چیزوں کا سہارا لینا ہے جن کو ہم معجزوں کی طرح دیکھتے ہیں. اب اس کو میں اپنی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور خاص کر اس ریفرنس میں کہ وقت کے امام کی تشریف آوری کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے. درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام کو ظہور کے حوالے سے خاص کر یہ پیچیدگی ہمارے اور آپ کے ذہن میں، دوسروں کے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ بالآخر دعاؤں کے ذریعے سے حل ہوگا یا اسباب اور عوامل کے ذریعے سے اس کو حل کیا جائے گا. تو مختصر پہلے ہم جو خدا متعال نے نظام بنایا ہے اس نظام کے اوپر کچھ آرائز پیش کریں، اور اس کے بعد وقت کے امام کی تشریف آوری کے خاص عنوان سے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بہت واضح ہے کہ دنیا دو قسم کے اسباب سے چلتی ہے. ایک وہ اسباب ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر دشمن سے لڑنا ہے آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی کام انجام دینا ہے، حتی مسجد بھی تعمیر کرنی ہے، تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس سفر کرنے کا وسیلہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو اسباب کی ظاہری اسباب کی دنیا بہت واضح ہے، اس کے اندر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں. آیا دین خدا اس بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ 100% مانتا کہ جب بھی ہم کسی کام کو انجام دیں گے اس کے کچھ ظاہری اسباب ہوں گے. دشمن سے لڑنا ہے تو آپ کو تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا صرف دعاؤں کے اوپر گزارا کرنا ہے؟ اب ظاہر جو میں پوچھ رہا ہوں تو اس کو میں نے اس انداز میں کہا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں تیاری کرنی ہے، دوسری طرف سے میں نے کہا گزارا کرنا ہے. قرآن کریم کہیں فرماتا ہے؟ ہاں بالکل فرماتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ.
خدا تعالیٰ فرماتا ہے جتنا کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرو، گھوڑوں کے لشکر لے کر آؤ، گھوڑوں کے گروہ لے کر آؤ، جتنے تم چاہ سکتے ہو لے کر آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ رباط خیل ایک زمانے میں گھوڑا ترجمہ کیا جائے گا، دوسری زمانے کچھ اور ترجمہ کیا جائے گا۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ۔ یعنی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مانوی اسباب کو پورا کرو، مانوی اسباب کو پورا کرو، لیکن مانوی اسباب کے پیچھے کچھ مادی اسباب کے پیچھے کچھ مانوی اسباب بھی۔ مانوی اسباب کا کیا کردار ہے؟ مانوی اسباب کبھی مادی اسباب کو مکمل کرتے ہیں، کبھی ان کی جگہ جانشین بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر مادی اسباب کے تحت ایک آدمی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آنا ہے، جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو علم حاصل کرنے کے لیے یا حتیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے محنت کرے یا نہ کرے؟ تب یہ ہے کہ محنت کرے۔ تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہر وقت دعائے کمیل پڑھتا رہے اور کہے کہ میں دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں تو گریڈ اچھے آ ہی جائیں گے؟ تو ہم اس کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دیں گے، ہم اسے کہیں گے نہیں بھائی آپ اپنی محنت پوری کیجیے۔ اچھا جب وہ اپنی محنت پوری کرے تو مانوی اسباب پہ توجہ دے یا نہیں دے؟ ہم کہیں گے مانوی اسباب پہ بھی توجہ دو، دعا بھی کرو، کسی سے دعا کروا بھی لو، اچھا ہے، کوئی صدقہ خیرات بھی کر دو تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے۔ کیوں؟ مانوی اسباب بعض جگہ مکمل ہوتے ہیں، اس کو مکمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں ہوں تو کون سا بھاری رہتا ہے؟ مانوی زیادہ بھاری ہوتا ہے یا مادی زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بہت محنت کی ہے، بہت اچھی جدوجہد کی ہے، مانوی اعتبار سے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں ناکامی ملنی چاہیے۔ مانوی اعتبار سے غلطیاں کر گیا ہے جس کی وجہ سے ناکامی ملنی چاہیے، مادی اعتبار سے بہت جدوجہد کی ہے جس کی وجہ سے کامیابی ملنی چاہیے۔ جب مادی اور مانوی اسباب ٹکراتے ہیں تو کامیاب کون سا ہوتا ہے؟ تو ہم عربی میں ٹیکنیکلی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دو عوامل میں، مادی اور مانوی دونوں کازز میں، حاکم کون سا ہے؟ حکومت کس کی چلتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مادی اسباب ہوتے ہیں یہ ہوتے تو امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر حکومت کی بات کرو تو حکومت مانوی اسباب کی ہے، حکومت مانوی اسباب کی ہے۔ تو ایسا بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی اولاد کے لیے بے انتہا مادی محنت کی، مانوی اعتبار سے کوئی غلطی کر گیا اور وہ اولاد کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ مانوی اسباب حاکم ہوتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو، بلکہ اس سے بہتر ریفرنس مجھے روایت کی صورت میں یاد آتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اتفاقاً آج یا میں نے کل یہ روایت دیکھی کہ جس کے اندر کسی نے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ جو غیبت کے زمانے میں لوگوں کا رزق تنگ ہوگا، قدیم زمانے سے، اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ روایتیں بیان ہو رہی ہیں کہ غیبت آئے گی۔ تقریباً تمام ائمہ نے غیبت کے معاملے کے اوپر کچھ نہ کچھ روایات ارشاد فرمائی۔ تو مولا سے سوال ہوا کہ مولا یہ جو غیبت کے زمانے میں لوگوں کا رزق تنگ ہوگا، اس کا کیا سبب ہوگا؟ عجیب جواب ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا یہ لوگ رزق کے لیے محنت نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، یہ جواب نہیں دیا۔ فرمایا ان کا رزق تنگ ہوگا چونکہ ان کی اکثر نمازیں قضا ہوں گی، یہ نمازیں قضا کریں گے۔ جب نمازیں قضا کریں گے تو معاشرے کے اوپر اللہ کی بندگی نہ کرنے کی وجہ سے ایک مصیبت آئے گی۔
اچھا اس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، ویسے تو امام نے فرما دیا بہت ہے، قرآن کریم میں بھی ثبوت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے دوری کرے گا اس کی معیشت سخت ہوگی، معیشت سخت ہوگی۔ تو حضرت اللہ محسن قراتی فرمانے لگے کہ قرآن کریم نے بعض حقائق کو بیان کیا ہے، اس میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کی معیشت کو صحیح کرنا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اس سے کون نماز اول وقت پڑھے، نماز اول وقت پڑھے، اس کی معیشت صحیح ہوگی۔ اچھا اب نماز اور معیشت کا کیا تعلق ہے؟ معیشت کا معاملہ مادی اسباب سے ہے، فرمانا نہیں ایسا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ معنوی اسباب حکومت کریں گے۔ اب آپ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ سکتے ہیں، معاشرے کی زندگی میں ڈھونڈ سکتے ہیں، سکون کیوں نہیں ہے، معیشت کیوں تنگ ہے، محبتیں کیوں کم ہو رہی ہیں، انسانی صفات کیوں مٹ رہی ہیں۔ انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ صفات کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ آپ کو مادی اسباب میں شاید نظر نہیں آئے گا، ابھی اسکولز تو بہت اچھے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس، آپ کو معنوی اسباب دیکھنے پڑ جائیں گے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے کچھ مادی اسباب دیے ہیں، کچھ معنوی اسباب دیے ہیں، کسی ایک کو اگنور کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، اگنور تو نہیں کر سکتے، تو کیا دونوں برابر چلتے ہیں یا کوئی حاکم ہے؟ میں نے کہا نہیں، حاکم ہے، معنوی اسباب حاکم ہے، مادی اسباب بعض اوقات ہوتے ہیں، معنوی اسباب نہیں ہوتے، شکست ہو جاتی ہے۔ اب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، وقت کے امام کے معاملے میں مادی اسباب کو دیکھوں یا معنوی اسباب کو دیکھوں؟ اس خاص معاملے کے اندر چونکہ میں نے کہا ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض جگہ کے اوپر ہمیں مادی اسباب دیکھنے چاہیے، ہم معنوی دیکھنے لگتے ہیں، مادی کو بالکل نظر انداز کر کے، بعض اوقات بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کس طریقے سے دیکھوں وقت کے امام کی تشریف آوری کو؟ مادی اسباب میں تلاش کروں یا معنوی اسباب میں تلاش کروں؟ کیا مثال رہے گی؟ مثال یہ رہے گی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے وقت کے امام کے لیے مادی اسباب میں تلاش کرو، تو میں جا کر ڈھونڈوں کہ بھائی وقت کے امام کے لیے پیسہ جمع کروں، کیونکہ بلاخر جب بین الاقوامی حکومت بنے گی تو اس کو پیسہ تو چاہیے ہو۔ ایک بڑا عجیب سین ہوا میرے ساتھ، کیس ہوا پاکستان سے باہر، میں ایسا نہ سمجھے پاکستان میں، اور جگہ کو زیادہ پریسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ہاں بھی نہیں، تاکہ آپ کسی اور کے بارے میں غلط نہ سوچ لیں۔ کسی کے پاس ایک ٹرسٹ کے پاس بہت پیسہ آتا تھا، آپ سمجھ لو مہینے کا $1,00,000 سمجھ لو کم از کم، مہینے کا $1,00,000 کم از کم امریکن ڈالر اس کے پاس آتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، وہ ادارہ اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتا تھا، اس کے برابر میں بڑی قسم کرسی میں ایک یتیم خانہ تھا، اس پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، آبادی بھی غربا جیسی تھی، ان پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اور مہینے کا $1,00,000 کے قریب اس کے پاس آتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بندے خدا تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس مہینے کا $1,00,000 کے قریب آتا ہے، اور یہ جو تمہارے اطراف میں سارے لوگ ہیں یہ بیچارے مسکین غریب محتاج، ان کو دیتے کیوں نہیں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ پیسہ میرے پاس امانت ہے۔ میں نے کہا یہ کس کی امانت ہے؟ کہنے لگا یہ وقت کے امام کی امانت ہے، میں بینک میں رکھتا ہوں، امام آئیں گے تو دوں گا۔ اگر میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ کہانی کہہ رہا ہے، اگر مجھے خود اس بندے نے ڈائریکٹلی نہ کہا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ کوئی کہانی سنا رہا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب طالب علم تھے تو کسی نے کہانی میں سنایا تھا ایک دفعہ کہ کسی عالم نے فتویٰ دے دیا تھا کہ خمس کا مال زمین کے اندر دفنا دینا چاہیے، جب امام آئیں گے تو خود ہی نکال لیں۔ تو ہم کہتے تھے یقیناً کوئی کہانی گڑی ہوگی، کسی نے ایسا ہوا نہیں ہوگا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اس بندے خدا نے جو خود ماشاءاللہ اچھا بزنس مین بھی تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں سارا پیسہ جمع کر رہا ہوں، یہ وقت کے امام کی امانت ہے، یہ پڑا رہے گا، جب امام تشریف لائیں گے تو وہ نکال لیں گے، ان کے کام آئے گا۔ آیا وقت کے امام کی تشریف آوری کے معاملے میں اسباب اور عوامل کو مادی اسباب میں ڈھونڈوں کہ امام، اب اس کو میں اس طرح دیکھوں نعوذ باللہ تعالیٰ امام اس لیے تشریف نہیں لائے کہ ابھی پیسہ جمع نہیں ہوا ہے،
نعوذ باللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کہیں گے بھائی کیوں، امکان تو ہے. میں کہوں گا نہیں، امکان بھی نہیں ہے. کسی امام نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جب تک تم اتنا پیسہ جمع نہیں کرو گے نا کہ امام کے کام آ سکو، اس وقت تک امام نہیں آئے. نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی نے نہیں کہا ہم سے. اس کا مطلب ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں میں مادی اسباب کے اوپر انحصار کر کے بیٹھ جاؤں کہ مادی اسباب جمع ہوں گے تو امام آئیں گے. ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں مادی اسباب کو نظر انداز کر دوں. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کی کمزور ترین قوم بن جائیں اور وہ یہ کہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں، امام تشریف لے آئیں گے. نہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں. آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے اسے استعمال کریں. آپ کے پاس جو ہنر ہو سکتا ہے اس ہنر کو استعمال کریں. دنیا کو بتائیں کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے ماننے والے کتنے ہنرمند ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ بھائی معنویات پہ توجہ دو، اللہ کی بندگی کے اوپر توجہ دو. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس میں خود امام نے فرمایا کہ ہمارے آنے میں تاخیر کیوں ہے. آنے میں تاخیر کیوں ہے؟ شاید مجھے یاد آتا ہے 3-4 سال پہلے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا شاید اس سے زیادہ ہو گیا ہوں گے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک امام کے چاہنے والے ہر سال حج کرنے کے لیے امام کی خدمت میں جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تاکہ انہوں نے سنا ہے کہ امام مکہ میں تشریف لاتے ہیں، حج کے دوران امام سے ملاقات ہو سکے. ہر سال جاتے تھے تاکہ امام سے ملاقات ہو. ہمارے زمانے میں بہت ہی آسان ہو گیا ہے، خاص کر امریکہ اور یورپ سے جو قافلے جاتے ہیں وہ 5 دن میں گھر واپس چلے جاتے ہیں. جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان میں سے بعض 10 دن میں، ان میں سے بعض 20 دن میں، اور پاکستان والے ایک زمانے میں 40 دن کے لیے بھی آتے تھے. میں سمجھا ان کا بھی کام ہو گیا. پچھلے زمانوں میں اس کام میں کئی مہینے لگتے تھے، 3-4 مہینے سے کم کا کوئی کام نہیں تھا. تو وہ بندہ خدا حسب بیان تقریباً 18 سال امام کی خدمت میں گیا. 18 سال یا پتہ نہیں 20 سال. اور اس کے بعد ایک ایسا ٹائم پہنچا کہ اس نے احساس کیا کہ اب اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے. تو یہ آخری سال ہے، اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا، ورنہ اور مزید طاقت نہیں ہے، دوبارہ آئے. تو اس سال کو بہت گر گڑا ہے کہ مولا میں نے 18-20 سال اس کام کے اوپر لگا دیے. اب جس کو 3-4 مہینے اپنے گھر سے نکلنا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب یہ تھا باقی مدت میں بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکے گا. تو یہ بہت بڑا کام سمجھنے اس نے انجام دیا کہ ساری زندگی اسی پہ لگا دی. تو اس نے آخری سال میں بڑی درخواست کی مولا سے کہ مولا میری ساری زندگی گزر گئی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں حاصل نہیں کر پایا. اب آپ میری رہنمائی فرمائیں اور اللہ کرے کہ میں ملاقات کر لوں. بہرحال وہ خانہ کعبہ کے نزدیک تھا. کسی نے اس کو ندا دی کہ تم نے وقت کے امام سے ملنا ہے، اگر ملنا ہے تو فلاں جگہ پہ آ جاؤ. وہ چلا گیا. تفصیلات زیادہ ہیں، میں ان کو مختصر کرتا ہوں. بہت خوبصورت ایک تفصیل ضرور عرض کر دیتا ہوں. کہنے لگا کہ ہم ایک جگہ کے اوپر پہنچے جہاں پر خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر سے نورانیت آ گئی تھی. روشنی، نورانیت، جس طرح سے بھی آپ تعبیر کریں. تو وہ نزدیک آتا ہے تو یہ دونوں سواری کے اوپر تھے. جو بندہ خدا اس کو لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں کے بعد سے میرا کام ختم ہو گیا، یہ خیمہ اس کے اندر امام بیٹھے، جا کے مل لو. تو یہ سواری سے نیچے اترتا ہے اور ساتھ آنے والے سے کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں میں سواری کہاں باندھوں. آپ کو پتا ہے جانور جو ہوتا ہے وہ تو اپنی مرضی سے چل جاتا ہے. تو اگر جانور کو روک کے رکھنا ہو تاکہ واپسی ٹائم اس کے اوپر بیٹھ سکیں تو اسے کہیں باندھنا پڑتا ہے. تو کوئی درخت کے ساتھ باندھتا ہے، کوئی ہمارے زمانے میں جیسے کوئی جگہ روڈ بندی ہو اس کے ساتھ باندھ دے گا، کسی کوئی جگہ ہوگی جس سے باندھ دے گا. تو اس نے ساتھ آنے والے سے کہا کہ تم مجھے یہاں تک تو لے آئے ہو لیکن میں جانور کو کہاں باندھوں. تو اس نے کہا کہ تمہیں 20 سال اسی لیے لگے، تم امام سے ملنے آئے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو جانور کا کیا ہوگا. تمہارا شوق اگر زیادہ ہوتا تو تم مجھ سے یہ پوچھتے.
اگر تم امام کی نصرت کرنے آئے ہو تو تمہیں واپسی کی کیا فکر ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچ کے آئے کہ میں نے ساری زندگی امام کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے؟ تو یہ شرمندہ ہوئے، خیمے کے اندر گئے، وہاں پہ امام تشریف فرما تھے، سلام ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے امام نے ایک جملہ کہہ دیا۔ امام نے فرمایا کننا نتوقعکم لیلا ونہارا، ہم صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں جا کر امام سے کہوں گا کہ مولا میں 18 سال سے آپ کے لیے آ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، اور الٹا امام نے کہہ دیا ہم صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تو اب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو بیچ کے لوگ تھے آپ بھی انتظار کر رہے تھے، میں بھی انتظار کر رہا تھا، شاید انہوں نے کوئی بیچ میں غلطی کر دی، پیغام صحیح کنوے نہیں کیا انہوں نے، ورنہ میں پہنچ جاتا، لیکن ہمت نہیں ہوئی اس کی کہنے کی۔ امام نے فرمایا صبح شام میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے درمیان رکاوٹ کیا تھی، یعنی کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی تو ملنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا رکاوٹ کیا تھی، آپ بھی انتظار کر رہے تھے میں بھی انتظار کر رہا تھا، یہ رکاوٹ کس نے ڈال دی؟ امام نے فرمایا کہ تم نے 3 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے، تم نے 3 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے دور ہو گئے، اگر یہ نہ کرتے، مطلب ظاہر یہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر دیر نہیں لگنی تھی۔ وہ تینوں میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا اب میری جو مثال ہے، یہ جو میرا موضوع ہے، اس کے اوپر سے آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ اگر مادی اسباب ہوں رکاوٹ، تو امام کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو علی ابن مہزیار، ان کا نام تھا علی ابن مہزیار، البتہ تاریخ میں کئی لوگ علی ابن مہزیار نام کر کے ہیں، ایک علی ابن مہزیار قابل کے ابتدائی ائمہ کے اصحاب میں سے بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے۔ امام اگر مادی اسباب کو اہمیت دیتے تو یہ تینوں اسباب مادی ہوتے، اور اس میں امام کہتے ہیں مثلا تم نے دولت جمع نہیں کی، تم نے اسلحہ جمع نہیں کیا، تم نے یہ جمع نہیں کیا، اس وجہ سے ہم نہیں آئے۔ امام نے یہ نہیں کہا 3 چیزیں تمہارے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز فرمایا کثرتم الاموال، مال و دولت کی حرص تم نے بہت دکھائی۔ انسان پیسہ زیادہ کمائے یہ برا ہے؟ نہیں۔ انسان پیسہ اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرے یہ برا ہے؟ نہیں۔ انسان پیسہ کمائے اچھے کاموں میں خرچ کرے یہ برا ہے؟ نہیں۔ بہت کماؤ اور بہت خرچ کرو بہت اچھی بات ہے۔ مولا امیر المومنین نے جب جہاد نہیں کر رہے تھے تب یہی کیا تھا، بے انتہا پیسہ ہوتا تھا، اس پیسے کو اللہ کے نام کرتے تھے، اس پیسے سے جائیدادیں بھی بناتے تھے، بعد میں جائیدادیں خدا کے نام پہ کرتے تھے۔ بس آپ زیادہ کمائیں میں اور آپ زیادہ کمائیں، ضرورتوں میں استعمال کریں، اللہ کے لیے اچھے کام کریں، اس کی امام نے کوئی مذمت نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ کثرتم الاموال، تم نے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے، تم پیسے کمائے جاؤ، اچھائی میں خرچ نہ کرو، ضرورتوں میں خرچ نہ ہو، بلکہ تم نے ڈھیر لگایا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر مال کو عیاشی میں خرچ کیا ہوا ہے، یہ برا ہے، یہ امام کی لیے رکاوٹ ہے۔ کثرتم الاموال، تکثیر ہمارے اردو میں بھی کثرت استعمال ہوتا ہے، اموال اموال ہی مال کی جمع اموال، کثرتم الاموال، تم نے مال و دولت کا ڈھیر لگایا ہوا۔ اچھا امام نے یہ نہیں کہا تم نے مال و دولت زیادہ کمائی ہے، نہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے، زیادہ کماؤ اللہ کے نام میں خرچ کرو، مشکل نہیں ہے، اپنے گھر کے کام آؤ، اعزاء اقربا کے کام آؤ، خاندان کے کام آؤ، جس جگہ پہ استحقاق دیکھتے ہو اس کے کام آؤ، یہ سب کام ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں مال دولت کمائے، فضول کی چیزوں میں خرچ کرے،
شو بازیوں کے اندر خرچ کرے، ایسی چیزوں میں لگائے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی گاڑیاں خریدے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، وہاں پہ ایک بندہ خدا مجھے کہیں سے کہیں لے جانے کے لیے اپنی گاڑی لے کر آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں، پھر میں نے سوچا چلو بیٹھ جاتا ہوں، اس کو 2-4 چیزیں سنا دوں۔ میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا، یہ جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو اس نے مجھے بتایا جو ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے لے کے آئے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے صرف 3 وجہ بتا دو کہ تم نے یہ گاڑی کیوں خریدی، 3 قابل دفاع وجہ بتا دو کہ یہ گاڑی کیوں خریدی۔ آدمی عقل مند تھا، بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں اڑاتا، اس نے غور کیا اور اس کے بعد کہنا سوری مولانا، کوئی وجہ نہیں، کوئی قابل دفاع وجہ نہیں، سب غلط چیزیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مال و دولت کو اپنے احترام کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ کے رسول کی عجیب روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فرمایا اگر کوئی شان کے کپڑے پہن کر، اعلیٰ شان اور اعلیٰ رتبے کے کپڑے پہن کر یہ چاہے ان کپڑوں کی وجہ سے اس کا احترام ہو۔ ایک دفعہ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں کپڑے پہننا چاہ رہا ہوں جو لمبی مدت چلیں، مجھے بار بار خریدنے نہ پڑے، تو بات سمجھ آتی۔ ایسا لباس نہیں پہننا چاہ رہا جس کو لوگ مڑ مڑ کے مجھے دیکھیں اس نے کیا پھٹے پرانی چیزیں پہنی، یہ بات سمجھ آتی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نارمل لائف میں رہنا چاہتا ہوں اس لیے یہ کپڑے پہن رہا ہوں، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی عالی شان کپڑے خریدتا ہے اور عالی شان کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے تاکہ لوگ کپڑوں کی وجہ سے اس کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کپڑوں سمیت جہنم میں ڈالا جائے، یہ قبول نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ دوسری چیزیں کیا قبول ہیں۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے لباس پہنے جو پھٹے پرانے ہوں جس کو دیکھ کر لوگ کہیں بھائی وہ غریب انسان ہے، شاید یہ سب بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن کپڑوں کے ذریعے سے، اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں، کوئی سواری عالی شان خریدے تاکہ لوگ کہیں کیا سواری ہے، اس کو رسپیکٹ ملے سواری کی وجہ سے۔ گھر کوئی عالی شان گھر بنائے تاکہ لوگ گھر دیکھ کر پتہ چلے ان کو کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑے کے ساتھ بھی یہ کیا تو جہنم میں ڈالے جاؤ، یہ قبول نہیں ہے اسلام کو۔ پہلا پوائنٹ ہے کثرت الاموال، مال و دولت تم نے بہت جمع کی۔ دوسرا پوائنٹ فرمایا قطعتم الرحم، جن لوگوں کے ساتھ تمہیں مل جانا چاہیے تھا جس کو ہم صلہ رحم کہتے ہیں، ان کو تم نے منقطع کر دیا۔ اچھا آج کے دور میں لوگ صلہ رحم کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے، کام آنے پر میں اس کو فون کروں یا رابطہ کروں، یہ صلہ رحم کب ہے؟ صلہ رحم یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ میری ایک قرابت داری ہے، اللہ نے مجھے اس کو ایک رشتے میں رکھا ہے، اس رشتے کا میں خیال رکھوں، اس کو ہم صلہ رحم کہتے ہیں، نہ کہ کام آنے پر فون کروں اسے۔ امام نے فرمایا قطعتم الرحم، تم نے جو قرابت داری اور رشتہ داری ہونی چاہیے تھی، جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا چاہیے تھا، تم نے توڑ دیا۔ کیوں توڑا تم نے؟ یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا۔ البتہ اس صلہ رحم کے اندر اور قرابت داری کے اندر خود اہل بیت سے لے کر صاحبان ایمان سب شامل ہیں۔ سب سے بڑا صلہ رحم جو واجب ہے وہ اللہ کے نبی کی اولاد کا صلہ رحم، کہ کم سے کم اس عنوان سے ان کے ساتھ اچھائی کرو کہ تمہارے نبی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد ہمارے اعزاء اقربا بھی اس کے اندر شامل ہے صلہ رحم کے اندر۔ امام نے فرمایا قطعتم الرحم، تم نے سارے صلہ رحم توڑ دی۔
البتہ مجھے اس کی بہت ساری تفصیلات ذہن میں آ رہی ہیں، میرے ذہن میں مثلا کوئی کہ ہم نزدیک جانا چاہا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، اگر ہم نزدیک جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت فتنے مچا دیتے ہیں، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں، ان سب کو اس کے حساب سے دیکھنا چاہیے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مانے نہیں ہے، صلہ رحم کیوں چھوڑا؟ اس وجہ سے کہ کوئی سروکار نہیں تھا، اس وجہ سے کام نہیں تھا، اس وجہ سے کہ میری دنیا چل رہی تھی، میں اپنے لیے چلاتا رہا، یہ صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر صلہ رحم رکھو۔ فرمایا پہلا پوائنٹ کثرتم الاموال، مال و دولت کی کثرت لگا دی تم نے، قطعتم الرحم، رحم کو منقطع کر دیا۔ آخری جملہ بہت ہی عجیب ہے، تو بہت ہی عجیب ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تجبرتم علی الضعفاء الشیعہ، ہمارے کمزور چاہنے والوں پہ تم لوگوں نے ظلم کیا۔ تجبرتم علی الضعفاء الشیعہ، شیعہ یعنی اہل بیت کے چاہنے والا، ساتھ چلنے والا، ضعفاء یعنی کمزور۔ ضعیف کو اردو میں جو بوڑھا ہوتا ہے ضعیف اس لیے کہتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، عربی میں بوڑھے کو ضعیف نہیں کہتے، کمزور کو ضعیف کہتے ہیں۔ تجبرتم یعنی ظلم کیا، اس کو حق سے محروم کیا۔ فرمایا تجبرتم علی الضعفاء الشیعہ، ہمارا چاہنے والا اگر کمزور تھا تمہاری گردن پہ اس کا ایک حق تھا، تم نے نہیں دیا اس کا حق۔ چونکہ تم نے یہ تین کام کیے، اب ظاہر علی ابن مہزیار نے نہیں کیے ہوں گے، ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں خود علی ابن مہزیار نے نہیں کیے ہوں گے، لیکن بہرحال امام نے اشارہ فرمایا کہ معاشرے نے یہ کیا ہے، اس خاطر ہمارے دیدار سے محروم ہے۔ تینوں پوائنٹ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کئی دفعہ عرض کیا اور آہستہ آہستہ عرض کیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اصول کے طور پر اختیار کرنی چاہیے کہ بھئی یہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ کثرتم الاموال، مال و دولت کی ایسی کثرت جو صرف نفس پرستی کی خاطر تھی، یا اپنے دکھاوے کے لیے تھی، یا ذاتی بخل کی وجہ سے تھی، اچھائی کی خاطر نہیں تھی، اچھے کام کے لیے نہیں کیا تھا۔ کثرتم الاموال قطعتم الرحم، صلہ رحم کو منقطع کیا۔ تجبرتم علی الضعفاء الشیعہ، ہمارے کمزور چاہنے والوں پہ جبر کیا، ظلم کیا، انہیں ان کے حق سے محروم رکھا۔ البتہ یہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کمزور چاہنے والوں کے اوپر ظلم کیا، اس کا مطلب جب ہم لوگ جو مثال کے طور پر جو ہمارے دوست احباب پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، یا اور وہ دوست احباب جو بہرحال کسی اعتبار سے قدر وسعت رکھتے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ڈونیشن جمع کرو اور پاکستان بھیج دیا کرو۔ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر کس طرح ہے، میں ذرا سا اس معاملے کے اوپر چند منٹس آپ کو لوں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام نے تین رکاوٹوں کو بیان کیا جو دیدار میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ فرمایا کثرتم الاموال، قطعتم الرحم، تجبرتم علی الضعفاء الشیعہ، ہمارے کمزور چاہنے والوں کے اوپر ظلم کیا، انہیں حق سے محروم کیا۔ تو میں اس کے مقابلے میں سوچتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم نے ڈونیشن بھجوا دیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تو اپنا کام پورا کر لیا تھا، تو میں کہوں گا نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مثلا کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایک کیس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے نہ کہوں ملینز میں بھی صحیح ہے، لیکن کم سے کم لاکھوں آبادی کے آبادیاں اہل بیت کے چاہنے والوں کی رہ رہی ہیں۔ پنجاب میں کچھ علاقے ایسے ہیں، خاص کر دریا کے اطراف میں ہمارے بھائی لوگ جانتے ہیں، فقیر ترین، علمی اعتبار سے جاہل ترین، یعنی جس کو ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں لٹریسی ریٹ بہت نیچے ہے،
اس علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو لٹریسی ریٹ شاید ملے گا ہی نہیں، بہت کم کوئی پڑھے لکھے لوگ ملیں گے۔ مالی اعتبار سے کیسے؟ انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اچھا اب میں نے کیا کیا، میں نے بندوبست کیا کہ جناب ان کے لیے افطاری کا سامان بھیج دیا، چلو ٹھیک ہے افطاری کا سامان بھیج دیا، اس سے مولا خوش ہو جائیں گے؟ یہ کافی ہوگا میرے لیے؟ نہیں۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اگر میرے ساتھ یہ مشکل آتی تو میں اپنی زندگی میں حل کیا نکالتا ہوں؟ ایک دن کی مشکل کو حل کرتا ہوں یا لمبی مدت کی مشکل حل کرتا ہوں؟ ان کے لیے میں نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ تو مثال کے طور پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا چند مومنین کسی بھی جگہ کے اوپر چاہے وہاں چاہے یہاں جمع ہوتے، یہ سوچتے اس ایک گاؤں کے لوگوں کی زندگی کو اگر مستقل پیمانے پر صحیح کرنا ہے تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے، ان کی روزی روزگار کا بندوبست کیسے کر لینا چاہیے، اور کوئی ایسے طریقے پہ کرنا چاہیے جس سے میں خوش نہ ہوں، لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ بعض اوقات کوئی ہم لے کر آتے ہیں حل، ایسا حل لے کر آتے ہیں جس سے میری مشکل حل نہیں ہوتی، یعنی میری مشکل حل ہو جاتی ہے، میں سوچتا ہوں میں کام کر رہا ہوں، ان کی مشکل کوئی حل نہیں ہوتی۔ میں نے عجیب و غریب تجربے دیکھے اس معاملے کے اندر۔ افریقہ میں ایک آبادی کے اندر گیا جس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اسکیم چل رہی تھی، البتہ بعض جگہ کے اوپر یہ اسکیم چل جائے گی، بہت اچھی چلے گی، بعض جگہ کے اوپر نہیں چل رہی تھی۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر جن لوگوں نے مجھے بھیجا انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ تقریباً 8 سال سے اس علاقے کے اپلفٹمنٹ کے لیے ایک اسکیم چلا رہے ہیں، اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے اکانومی کو، اور وہ اسکیم یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان ٹیلرنگ سکھانے کے لیے ایک ٹیچر بھیجتے ہیں، وہ ٹیچر ان کی خواتین کو سلائی سکھاتی ہے، مرد تھا یا خاتون تھی مجھے یہ نہیں یاد آ رہا، بار وہ اس کو ہم بھیجتے ہیں سکھانے کے لیے، اور وہ 8 سال سے یہاں پر یہ سکھا رہی ہے، یہ ہمارا سوشل ورک ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جب میں وہاں پر گیا تو اتفاقاً وہاں گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، تو ان کا جو بڑا تھا جس کو وہ لوگ چیف کہتے تھے، وہ چیف بھی آ گیا، اور سب وہاں بیٹھے۔ تو میں نے چیف سے کہا کہ چیف یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے تمہارا سوشل ورک؟ اس نے کہا چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ آتے ہیں سکھانے کے لیے؟ کہنے لگا ہاں آتے ہیں، لوگ سکھاتے ہیں، ہمیں سلائی سکھا رہے ہیں۔ کتنے سال سے سکھا رہے ہیں؟ کہنے لگا 6-7 سال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نہیں 8 سال ہو گئے۔ اس نے کہا شاید 8 سال ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں نے پوچھا اس سے تمہیں فائدہ ہوا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری خواتین جو سلائی سیکھتی ہیں اس سے انہیں ان کو فائدہ نہیں ہوا؟ کوئی 8 سال ہو گئے۔ کہنے لگا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہنے لگا یہ جتنی سلائی یہاں پہ سیکھ لیں گی گاؤں میں کون سی شاپ کھولیں گی جس سے ان کے کپڑے سلوائیں گے لوگ؟ تو میں نے کہا پھر یہ کیوں سکھا رہے ہیں تمہیں؟ کہنے لگا یہ ہم سے اس لیے سکھاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی کنٹری کے کیپٹل جا کر وہاں دکان کھولیں گے اور وہاں پہ پھر ہمارا کام چلے گا۔ تو میں نے کہا کوئی آج تک گیا وہاں پہ؟ کہنے لگا 2 عورتیں نہیں ہیں بس 8 سال میں، 8 سال میں 2 عورتیں۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا وہاں جائے گا کون، اتنا خرچہ وہاں جانے کا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا اس کی کرنسی کا پتہ نہیں کتنا 40,000 50,000 اتنا مجھے دینا پڑے گا اس عورت کو تاکہ اس کو لائسنس ملے اس جگہ پہ دکان کھولنے کا۔ اب پتہ نہیں وہ گورنمنٹ مانگتی ہے یا کوئی اور رشوت میں مانگتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگا اتنا دینا پڑے گا، کسی کی ضرورت ہی نہیں، آج تک کوئی گئے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ جو سلائی سکھاتی یہ نہیں دیتے؟ کہنے لگا نہیں یہ نہیں دیتے، صرف ٹیچرس کے پیسے دیتے۔ کیا مانے گا، کیا عقل مندی ہے؟ اس کے بعد میں نے معلوم کیا کہ بھئی یہ ٹیچرز کے کتنے دیتے ہیں، پتہ چلا یہ ٹیچر کو 8,000 دیتے ہیں۔ میں کرنسی کا نام جان بوجھ کر نہیں دینا چاہ رہا۔ انہوں نے کہا ہم بھائی ٹیچر کو 8,000 دیتے ہیں۔ تو میں نے حساب لگایا کہ 8,000 ایک مہینے کے، 12 مہینے کے اتنے ہو گئے، سال کے اتنے ہو گئے، پیسہ برباد ہو گیا، 2 عورتوں نے سیکھا اسے۔ تو میرے دماغ میں ہمیشہ نیچر سے نزدیک کوئی حل نکل رہا ہوتا ہے۔ اس گاؤں میں جو میں نے پودے دیکھے تو ان کے پتے بڑے بڑے تھے، تو میرے دماغ میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ بھائی اگر اس زمین کے نیچے پانی نہیں ہے تو پتا بڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا پتے جھاڑی کی طرح ہونے چاہیے، اور پتے وہاں بہت بڑے بڑے تھے۔ تو میں نے کہا کہ چیف یہاں پہ پانی ہے نیچے؟
تم لوگ زراعت کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں ہم زراعت نہیں کرتے۔ میں نے کہا ویسے تو ماشاءاللہ پورا علاقہ لش گرین لگ رہا ہے، تو تم لوگ زراعت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا ہم زراعت اس سے نہیں کرتے، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو پودے مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے تجربے کے مطابق اس زمین میں پانی نہ ہو تو پودے کا پتا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو آسمان سے تمہارے پاس بہت بارش ہوتی ہے یا زمین کے نیچے۔ کہنے لگا نہیں زمین کے نیچے بہت نیچے ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کتنا نیچے؟ کہنے لگا 40 فٹ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چیف میں جو کراچی میں زمین میں ہوں نا، اس کے نیچے 400 فٹ کا میں نے گڈھا کھودا ہوا ہے پانی نکالنے کے لیے۔ 40 فٹ تو لوگ ہمارے ہاتھ سے کھود دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے گاؤں میں کسی نے بکریاں پالی ہیں آج تک؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے، ایک لڑکا ہے اس نے پالی۔ میں نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کے لایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس 25 سے زیادہ۔ تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں 1-2 کلو دودھ تو اپنے لیے رکھتا ہوں، باقی بیچتا ہوں، اس سے پیسے بناتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے کہاں سے بکریوں کا کام شروع کیا؟ کہنے لگا میں نے 2 بکریاں خریدی تھی، اس کے بعد میں ان کو چراتا رہتا ہوں، بکریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا کہاں چراتے ہو؟ کہنے لگا یہ ساری زمین قبیلے کی ہے، چیف سے میں نے اجازت لی بھی ہے چراتا ہے۔ تو میں نے کہا اور لوگ بکریاں خریدیں تو تمہاری چراگاہ کم پڑے گی؟ کہنے لگا بہت زمین ہے، اب اس سینکڑوں بکریاں ہو جائیں گی نا تب بھی چراگاہ کم نہیں ہوگی، اتنا چرنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ اب ذرا مزے کی بات سننے کا، میں نے کہا ایک بکری کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 4000 کی ہے۔ تو میں نے اس پروگرام کے آرگنائزر سے کہا کہ تم جو 8000 روپے اس ٹیچر کو دے رہے ہو، اگر تم ہر مہینے 2 بکریاں لے کر ایک عورت کو دے دیتے تو 8 سال میں یہ پورا قبیلہ اس پورے علاقے کا سب سے امیر قبیلہ ہوتا۔ تم نے کہاں پیسہ لگایا؟ یہ اس کی مثال ہے جس میں ہمارا کام چل جاتا ہے، لوگوں کا کام نہیں چلتا۔ اچھا وہ بیچارے ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ لینے والا تو طے کر کے نہیں بتائے گا نا میرے لیے کیا کرو، وہ تو کہتا ہے چلو تم جو کر رہے ہو کر دو۔ آپ کو اپنی عقل سے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ لے بھی رہا ہے، ہمارا شکریہ بھی انجام دے رہا ہے، اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی پیسہ دو وہاں چلا جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زیادہ ہیڈیک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ہی کہ ہم کھڑے ہوئے 2 نمازوں کے درمیان ایک پروگرام کے بعد اور کہا ہے لوگوں وہاں پہ سیلاب آیا، وہاں پہ زلزلہ آیا، لوگ مر رہے ہیں، بھوکے ہیں سب کے سب، چلو کچھ پیسہ نکالو، پیسے جمع کیے، ٹرانسفر کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب بھی آسان راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو اس سے ان کی مشکل حل نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، خدا تعالیٰ نے اپنے دین میں انسانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہم پہ رکھی ہیں، ان میں سے کچھ انسان ہمارا خاندان ہے، ہمارے بیوی بچے، کچھ لوگ ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں۔ پہلے مرحلے میں بیوی بچے والدین ہیں، دوسرے مرحلے میں ایکسٹینڈڈ فیملی جس کو ہم صلہ رحم کہتے ہیں، تیسرے مرحلے میں وہ لوگ ساری انسانیت ہے، جتنا بھی ہم کر سکیں۔ یہ ان کی فکر ہے، وہ اس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے دن سے اللہ کے نبی کے پاس کوئی مانگنے آتا تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے کوئی کام کر سکتے ہو؟ کام آتا ہے؟ ہاں اگر مثال کے طور پہ کوئی کہتا تھا اے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، ہاں اسے کھانا کھلا دیتے تھے کہ نہ مرے، لیکن پوچھتے تھے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کہتے تھے ہاں کام کر سکتا ہوں، کہتے تھے کھانا بھی کھاؤ، کام کرنے کے لیے یہ لوگ کام کرو۔ مشہور و معروف جو ہم لوگ بچپن سے پاکستان میں اسلامیات کے سلیبس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو لکڑی کاٹنے کے لیے بنا کر دی، کلہاڑی کے جاؤ اس سے لو جا کے کاٹو۔ تو ایسا محترم، یہ جس مشکل غیبت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، پہلے مرحلے میں ہمیں سوچنا ہوگا اس سے نکلنا ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا غیبت کو ختم کروانے کے لیے کیا جد و جہد کرنی ہے۔ اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اچھا پوائنٹ دیتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جد و جہد کرنی ہے۔
اور یہ جو آخری مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ ایک مثال بتا رہی ہوتی ہے کہ ذرا سا اور گہرائی میں جا کر سوچیں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کی لمبی مدت کی مصلحتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل ہونا چاہیے پہلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے، یہاں پہ بھی اپنے ٹائپ کے بہت مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے بہت واضح ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سارے کوشچنز ابھی باقی ہیں جو سالو ہونے چاہیے، جس میں بچوں کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، بچوں کی حد تک دینداری کا مسئلہ ہے، لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس معاملے میں بھی ہم شارٹ کٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ لمبی مدت میں شارٹ کٹس کام نہیں آتے۔ شارٹ کٹس کم مدت کا سولوشن دے سکتے ہیں، لمبی مدت کا سولوشن نہیں دے سکتے۔ تو مثال کے طور پہ یہ جو آپ گیدرنگ کر رہے ہیں، یہ کم مدت کے لیے آپ کو ہمیں دینداری پہ باقی رکھ پائے گی۔ 30 سال تک یہی کرتے رہیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں، پھر مشکل میں پڑیں گے، پھر ہم مشکل میں پڑیں گے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم پر اور ہماری اولاد پہ رحم فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت، قرآن و اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اہل بیت ہم سے مستقل حل چاہتے ہیں، وہ مسائل کا لمبی مدت کے اندر خاتمہ چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر اصلاح کے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے امام سے ایک جملہ فرمایا، لِنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، خدا تیرے شہروں کے اندر اصلاح ظاہر ہو جائے، اور فرمایا یَعْمُنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے۔ سید الشہداء جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے 3 لائنز میں اپنے آبجیکٹو کو بیان کیا۔ فرمایا خدا تو جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ پیسے کی خاطر نہیں ہے، یہ طاقت اور حکومت محض لینے کی خاطر نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے خدا ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں، تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کر دیں، اصلاح کو تیرے شہروں میں ظاہر کر دیں، اور تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے۔ اب ہمارا جیسا ممکن ہے کوئی سید الشہداء سے سوال کرے، مولا آپ مظلوموں کو پناہ دینے آئے تھے اور خود مظلومیت کی تصویر، آپ مظلوموں کو پناہ دینے آئے تھے لیکن خود آپ نے جو قربانی دی اس سے مظلوموں کو پناہ کیسے ملے گی؟ یہ مظلوموں کو پناہ کیسے دے گی؟ یعنی مجھے یاد ہے میں جب بچوں کو پڑھاتا تھا تو کبھی بچوں سے سوال کرتا تھا کہ دیکھو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مجھے بتاؤ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اور اگر میں اس کو مصائب سے نزدیک لاؤں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس کا خود کا جنازہ پامال ہوتا ہے وہ اسلام کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ مظلوموں کو پناہ وہ دے رہا ہے جس کے یتیموں کو کسی نے پناہ نہیں دی، وہ فرمانے میں مظلوموں کو پناہ دے رہا ہے۔ جس کا نمائندہ کوفہ کی گلیوں کے اندر غریب الوطن بن کے گھومے، جس کو خود بلایا جائے، مہمان کیا جائے اور بعد میں پیاسا رکھ کے شہید کیا جائے، تو ہم اپنے امام سے سوال کرتے ہیں، مولا سے چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ مولا آپ مظلوموں کو مدد کیسے دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں مولا ہم سے کہیں گے کہ جب تمہارے جوان دیکھیں گے نا کہ میں نے علی اکبر کو قربان کیا ہے تو تمہارے جوان اٹھیں گے کہ اب ہم کسی علی اکبر کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ جب تمہارے بزرگ دیکھیں گے کہ میری راہ میں کتنے بزرگ قربان ہو گئے، تمہارے عالم دیکھیں گے کہ میرے پاس فقیہ کوفہ قربان ہوا،
اور تمہارے لیڈر دیکھیں گے کہ اسلام کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ آج جو یہ ساری باتیں انسان کا ذہن قبول کرتا ہے، لیکن سید الشہداء نے جو کام کیا، علامہ نقل صاحب مسائل بیان کرتے تھے بعض وقت بہت سادہ۔ مجھے اپنے بچپن کی ایک مجلس یاد آتی ہے، اس مجلس میں مسائل پڑھنے لگے اور مسائل پڑھتے وقت انہوں نے بیان کیا کہ شہادت اہل بیت کا ورثہ ہے، شہادت پہ اہل بیت کو فخر ہے۔ سید الشہداء شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، اس کے بعد رک کر ایک جملہ انہوں نے کہا اور لوگوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا شہادت ان کے لیے فخر ہے، لیکن بیویوں کی چادریں بھی چھینی، یتیموں کو تماچے لگے، سید سجاد قیدی بنے، بازاروں اور درباروں میں پھرائے گئے۔ امام حسین کا صرف ایک ہی جواب ہے، اگر نانا کے دین کے لیے ضروری ہے، اگر اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے تو میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ اور عزیزو کیا عجیب لمحہ ہوگا اگر میں عرض کیا کہ شہادت کے مسائل کو معمولاً دوسرے اوقات میں نہیں بیان کرنا چاہیے، نہیں بیان کیا جاتا، لیکن بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان حقائق کو بیان ہونا چاہیے۔ عجیب لمحہ تھا جب سید الشہداء کا اکیلے کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا۔ انسان کو بعض اوقات اپنے لاشے کے دفن ہونے سے شرم آنے لگتی ہے، یہ تصور سوچ کے شرم آتی ہے کہ میرے مولا کا لاشا تو پامال ہو اور میرا لاشا لوگوں کے کندھوں پہ چلے، کہ جب میرے مولا کا لاشا کربلا کی زمین پہ پامال ہوا، مظلومہ کربلا میں سیدہ زینب نے عجیب جملہ فرمایا بھیا سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ اور خدا نے عجیب منظر دکھایا، کروڑوں لوگ حسین کے روضے کا طواف، آج پوری دنیا حسین کی وارث ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا قرآن و اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما، سید الشہداء کے پیغام کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، اس کی آخری شبوں کا واسطہ، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، دین کے راستے میں ترقی اور کمال نصیب فرما، تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔